عالمین کا ذرہ ذرہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور رب کائنات اپنی مخلوقات میں جہاں چاہتا ہے اپنی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے۔ پرندوں کا فضاؤں میں اڑنا، مچھلیوں کا پانی میں تیرنا، آسمان پر ستاروں کا چمکنا، جس طرح یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، یوں سورج گرہن بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ معبود برحق اس نشانی سے اپنی مخلوقات کو آگاہ کر دینا چاہتا ہے کہ میں اللہ ہی ہر شے اور اس سورج کا خالق و مالک ہوں، اور میں جب چاہوں اسے روشنی عطا کروں اور جب چاہوں اس کی روشنی کو سلب کر لوں۔ ماہر فلکیات کے مطابق چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے اور زمین سورج کی روشنی سے محروم ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ زمین کے کئی مقامات میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یوں اس عمل کو سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ سورج کو گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند اپنے مدار میں چکر لگاتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان میں آ جائے اور چاند سورج کو پوری طرح ڈھانپ لے تو سورج کے گرد ایک رنگ بن جاتا ہے جو کہ ایک سرخ انگوٹھی کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ اسی مناسبت سے اسے رنگ آف فائر کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ایمان اتنے قوی نہیں، یہی وجہ ہے کہ سورج گرہن کو لے کر ہمارے معاشرے میں کئی توہمات مشہور ہیں، یعنی گرہن کے اوقات میں حاملہ خواتین کو کسی بھی لوہے کی شے یا چھری چاقو وغیرہ سے دور رہنے کی ہدایت کرنا، اور یہ خیال کرنا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پیدا ہونے والے بچے پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ اس معاملے میں نہ صرف بالکل خاموش ہے بلکہ اس طرح کے تمام توہمات کا انکار کرتی ہے۔ سامعین محترم، دنیا میں بہت سے معاملات کسی بھی نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ تمام معاملات اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی نومولود کو کسی نقص کے ساتھ پیدا کرنا چاہے تو سبب کچھ بھی بن سکتا ہے، اور جب رب کائنات کی مرضی شامل نہ ہو تو کوئی شے اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ البتہ احتیاط کا اختیار رب کائنات نے ضرور اپنے بندے کو عطا فرمایا ہے، جسے اختیار کر کے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے، پھر انجام جو رب کی مرضی۔ ماہرین امراض چشم سورج گرہن کے حوالے سے جو احتیاط بتاتے ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ گرہن کے اوقات میں سورج کو ہرگز دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ دراصل گرہن کے اوقات میں سورج کا وہ حصہ جو انکورڈ ہوتا ہے، وہاں سے نکلنے والی شعاؤں کی رفتار اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اسے براہ راست دیکھ لے یا یہ شعائیں کسی آئینے سے ٹکرا کر آنکھوں میں داخل ہو جائیں تو چند سیکنڈز میں آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ نقصان آنکھوں کے پچھلے پردے یعنی ریٹینا کے اس درمیانی حصے میں ہوتا ہے جہاں پر عکس بنتا ہے اور دنیا نظر آتی ہے۔ اس مقام کو میکیولا کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کے نزدیک اولاد نرینہ بے حد اہمیت کی حامل تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا جن کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، لیکن بحکم خدا آپ علیہ السلام کے فرزند دنیا سے واپس تشریف لے گئے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ اہل عرب کو یہ خیال غالب ہوا کہ گرہن بوجائے وصال فرزند رسول ہوا ہے، کیونکہ عرب کے نزدیک سورج یا پھر چاند گرہن تب ہی ہوتا تھا جب کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہو جائے، اور وصال فرزند رسول ایک بڑا حادثہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی اور فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں
اور نہ ہی کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب کبھی ایسا دیکھو تو ذکر و دعا اور استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ سورج گرہن کے اوقات میں پڑھی جانے والی نماز نماز کسوف کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل نماز ادا فرمائی، جس کی تفصیلات کتب میں درج ہیں۔ دراصل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو تعلیم فرمایا کہ جب کبھی اللہ اپنی یہ نشانی ظاہر فرمائے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، کثرت سے استغفار کرو، صدقہ دو اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔